घबराया नहीं करता। गुजरते लम्हों में वफाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें। तेरे सब सब जज्बों की सातें, तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है। तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है। तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान, तू मेरा पाकिस्तान है। शुरू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से कि जिसने हमें ये पाक खित्ता-ए अर्ज़ अता किया। यूसीपी टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को, पाकिस्तान के तमाम रहने वालों को जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यूसीपी की तरफ से दिली आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक की आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपके लिए कोई दो बहुत ख़ास गेस्ट लेकर आए हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले एक पैगाम आप सब देखने वालों के नाम। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है, आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं, आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रख दी गई हैं। अब ये आपका काम है कि ना सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही चले जाइए। ये ख़त है आपके और मेरे कायद मोहम्मद अली जिन्ना का आपके नाम। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर करार हैदर, वेलकम टू द शो सर, और उनके साथ वंस अगेन प्रोफेसर सरवत हसन, वेलकम बैक टू द शो मैम। थैंक यू। एंड बोथ ऑफ यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले आपकी इजाज़त से मैं प्रोफेसर साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप आज आज़ादी की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर आज़ादी क्या है? आज़ादी वो है जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकें, उसको आज़ादी कहते हैं। अगर आपने आज़ादी का सही मफ़हूम जानना है तो हिंदुस्तान में बसने वाले 20 करोड़ मुसलमानों से पूछिए। अगर इससे भी बेहतर तौर पे आप आगाही हासिल करना चाहते हैं तो आप कश्मीर में, जहाँ 2019 से कर्फ्यू किसी कैफियत नाफिज है, उनसे पूछिए आज़ादी क्या होती है। आप देखिए, अल्लाह ताला ने आज़ादी इंसान की सांसों में समो दी है। रात को घोंसलों की तरफ लौटते हुए परिंदे भी आप देखिएगा किस तरीके से आज़ाद तरीके से जाते हैं। उनको पता है अपनी मंजिल की तरफ सस्ताने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ आपकी सांसों पे भी बंदिश हो, गुफ्तार पे भी बंदिश हो और आपके अमल पे भी कदगन हो, तो उसको आज़ादी नहीं कहते हैं, उसको कुछ और कहते हैं, जो कि आजकल हिंदुस्तान के हालात हैं। मैं सद शुक्र अदा करता हूँ रब्बुल इज़्ज़त का कि उसने आज इस आज़ाद ममलिकत खुदादाद में मुझे सांस लेने का मौका दिया। और यूसीपी टेलीविज़न का दिल की अथाह गहराइयों से, तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और इस पर मसरत मौका पर अपने ख़यालात के इजहार करने का मौका फराहम किया। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहिबा की तरफ जाने से पहले एक सवाल। आपने ये कहा कि पूछिए कश्मीर में रहने वालों से, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों से कि जिन्हें अपने सांस पर भी कदगन महसूस होती है। तो ब्रीफली अगर आप एक्सप्लेन कीजिए कि उस वक्त ऐसे क्या हालात थे कि जिसके बाद ये ज़रूरत महसूस की अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म ने, कि इन लोगों के लिए एक अलग मुमलिकत चाहिए। देखिए, कायद आज़म का बड़ा मशहूर कौल है, उनकी एक तकरीर का हिस्सा है। किसी ने उनसे पूछा, मिस्टर जिन्ना, यही आपके सवाल का वन लाइनर, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाऊंगा, कि कायद आज़म ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान उसी दिन मार्ज़ वजूद में आ गया था जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। तो उसके बाद कायद आज़म जब इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस का मौका था या बाद का था,
किसी ने उनसे पूछा कि हाउ डू यू रेट द चांसेस ऑफ पाकिस्तान, उसको अंग्रेज़ी में है इसलिए मुआज़रत के साथ अपने नाजरीन से अंग्रेज़ी ही इस्तेमाल करूँगा. He said, look, Pakistan is the will of God that must be done. So याद रखिए, जहाँ मशीयत ईज़दी कार फरमा हो उस चीज़ का होना एक लाजमी अम्र होता है. याद होगा आपको, अगर नहीं याद आप छोटे हो. मैं अपनी ऑडियंस के लिए ऐड कर दूं कि पाकिस्तान बनने के लिए अल्लाह ने कुन फरमा दिया और इसे फयाकून होना था. तो जब कायद आज़म ने मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम होने के बाद इरादा कर लिया कि मैं इंग्लिस्तान में ही सकूनत इख्तियार करूँगा, तो अल्लामा इकबाल जैसे, जब अभी आपने नाम लिया, पीछे तस्वीर भी हैं, सुभान अल्लाह, मुझे लेफ़्ट में नज़र आ रही हैं आगा खान साहब, आगा खान द सोएम, पर्शियन में उसको सेवम बोलते, आगा खान द थर्ड, सुल्तान मोहम्मद खान का नाम था, बट ही वॉज हायरार्की में इनका 3रा नंबर था. उनके साथ राना लियाकत अली खान, अंग्रेज़ जर्नैल की बेटी थी, हिंदू माँ की बेटी थी. जब शादी की कैसे त्यागा अपने सबको, और राना लियाकत अली नाम रखा. उसके बाद देखिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना, सुभान अल्लाह, द आयरन लेडी जी देखिए, जो कि डेंटिस्ट थी, अपने भाई के लिए ज़िंदगी त्याग दी और आखिरी सांसों तक भाई का साथ दिया. फिर लियाकत अली खान साहब देखिए, जब इंग्लिस्तान में गए थे पढ़ने के लिए तो गाड़ी और शोफर और साथ अपना कुक भी लेके गए थे. और जब 1951 में 16 अक्टूबर को उनको शहीद किया गया सैयद अकबर के हाथों एक साजिश के तहत, तो जब शेरवानी हटाई गई तो नीचे कमीज़ भी नहीं थी, बनियान थी और वो भी सुराख शुदा थी. सो याद रखिएगा, जहाँ जैसे आपने कहा आज़ादी, जहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकें, जहाँ इस्लाम के सुनहरी असूलों को बरूए कार ला सकें, जहाँ कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को ढाल सकें, जहाँ हदीस मुबारका की रोशनी में लोगों को अपनी ज़िंदगी बसर करने की तरगीब दें, इसके लिए एक ममलकत खुदादाद बहुत ज़रूरी थी. और जो कि जैसे हेक्टर बलीतो ने कहा था, तो मैं यहाँ रिपीट करता हूँ, बट फॉर कायद आज़म दे वुड हैव बीन नो पाकिस्तान. यूँ दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान. मैडम, आई रियली एंजॉयड आवर लास्ट शो 23 मार्च और लोगों ने बहुत पसंद किया. सो कंसीडर द सेकंड पार्ट ऑफ दैट शो. हम लोग 1940 तक आए थे, 23 मार्च 1940. सो ऐसा क्या हुआ कि हालात चेंज हुए और सिर्फ 7 साल में वी हैड दिस पाकिस्तान? जी बिल्कुल. जब हमने 1940 तक का एरा कवर किया तो आपको याद होगा कि उस वक्त मुसलमानों की जितनी एफ़र्ट्स थी वो डिवाइडेड थी. मंजिल का तयन नहीं हुआ था, रास्ता क्लियर नहीं था. कोई अपनी तजवीज़ पेश कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहीं किसी को रोकने की कोशिश हो रही है. लेकिन 1940 में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, ऐसे लगता है जैसे वो पज़ल के टुकड़े टुकड़े थे और वो जमा हो गए. बस अब उस पज़ल को कंप्लीट करना था और मंजिल सामने थी. तो 1940 में एक पिक्चर सामने आ गई कि और करारदाद लाहौर की एक शिक उसमें ये थी कि तकसीम के अलावा कोई तजवीज़ अब एक्सेप्टेबल नहीं होगी, काबिल अमल नहीं होगी. तो मैं बिल्कुल सर की बात से एग्री करती हूँ कि अल्लाह ताला की मदद शामिल ना हो तो ये पॉसिबल नहीं था. हमारे यहाँ बहुत से राइटर्स, पाकिस्तान के भी मॉडर्न राइटर्स, इवन आयशा जलाल बहुत बड़ा नाम है, वो लोग भी ये कहते हैं कि कायद आज़म का कमाल नहीं था, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाना था पाकिस्तान, खुद ही ये तो हिंदुओं की एफ़र्ट थी, उनकी कोशिश से बन गया. ऐसा नहीं है. ऐसा होता तो ये सियासत है, इसमें कभी हिंदुओं को कोई रूप इख्तियार करना है, कहीं कायद आज़म को कोई चाल बदलनी है. लेकिन हिंदू, मैं माज़रत के साथ, गांधी जी बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ें, आपको उनके कॉल ऑफ फेल में तज़ाद नज़र आएगा. हमेशा नॉन वायलेंस की बात की है. तहरीकें जितनी चली वायलेंस पे एंड हुई. कभी कहते हैं पूरी नेशनलिस्ट मूवमेंट, पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कर दो, थोड़ी देर के बाद योर ओबीडियंट सर्वेंट बन के गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसों में शामिल हो जाते. लेकिन कायद आज़म के सामने एक ही मकसद था,
کانسٹیٹیوشنلی چلنا ہے اور بات چیت کے ذریعے ملک حاصل کرنا ہے۔ 1940 سے ایک سال پہلے 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ 1937 سے 39 تک کانگریس منسٹریز کام کر رہی تھیں۔ جیسے ہی سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی، لارڈ لینلنگ تو اس وقت تھے، انہوں نے کانگریس کو اوپن ہینڈ دیا کہ آپ اپنی مرضی سے حکومتیں چلائیں، کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اب برطانیہ جنگ میں انوالو ہو چکا ہے۔ ہندوؤں نے شاید اس کا کچھ ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھایا، اور ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب برطانیہ کو ناکامی اور جاپان کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کا جنگ میں تب ساتھ دیں گے جب آپ ہمیں ٹرانسفر آف پاور کر دیں۔ ظاہر ہے کہ برطانیہ نے یہ تو نہیں کرنا تھا، سو دے ریفیوزڈ، جس کے جواب میں 1939 میں کانگریس کی تمام منسٹریز جو تھیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ قائد اعظم نے اس کے لیے یوم نجات یعنی ڈے آف ڈیلیورنس بھی منایا کہ اس سے ہماری جان چھوٹی، بٹ قائد اعظم پیرالل اپنی ایفرٹس لے کے چلتے رہے۔ 1942 تک حالات ایسے تھے کہ برطانیہ پے در پہ شکست کھا رہا تھا اور جاپان کو کامیابیاں مل رہی تھیں۔ یہاں کے لوگوں نے بھی شاید یہ سوچ لیا تھا کہ ہمارے نئے رولر اب جاپنیز ہوں گے، اور وہ حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے کوشش میں تھے، جس میں گاندھی نے ابوالکلام آزاد صاحب نے، نہرو صاحب نے، انہوں نے کوئٹ انڈیا موومنٹ یعنی ہندوستان چھوڑ دو کے نام سے تحریک شروع کی، جس کا آغاز انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس سے کیا، اور اس کے بعد اس کو ہندوستان چھوڑ دو کے نام سے ایک تحریک چلائی۔ ٹرینیں اکھاڑ دیں، ریل کی پٹریاں اکھیڑ دیں، یعنی خود انگریزوں نے مانا کہ 1857 کے بعد یہ سب سے بڑی میوٹنی تھی، جس کے نتیجے میں ہندوؤں کے سارے بڑے لیڈر گرفتار بھی ہو گئے، کانگریس پہ پابندی بھی لگ گئی۔ اسی دوران 1942 میں ایک انگریز جن کا نام تھا سر اسٹیفرڈ کرپس، ایک رکنی مشن تھا، وہ کچھ پروپوزلز لے کر انڈیا میں آئے۔ کرپس مشن یا کرپس تجاویز، کرپس پروپوزلز، ہم ان کو ان ناموں سے جانتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ رکھی تھی، ان کو پتہ تھا کہ ہمیں اب اس عوام کو، ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ جنگ میں حالات جو کچھ نظر آ رہے تھے انہیں ہندوستانی لوگوں کا ساتھ چاہیے تھا۔ سو انہوں نے کہا کہ جو چند اہم اس میں تھیں پوائنٹس وہ یہ تھے کہ ایک تو سارے سب کانٹیننٹ کو ڈومینین کا اسٹیٹس دے دیا جائے گا، دوسرا یہ کہ صوبائی اسمبلیاں قائم ہوں گی، ان اسمبلیوں کے حساب سے ان کا جو ہے آئین تیار کیا جائے گا، وہ یعنی جو ہے مین فیڈریشن یعنی آئین ساز اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کے نمائندوں کی مدد سے آئین تیار کرے گی، پھر آئین کی توثیق کے لیے صوبوں کے پاس بھیجا جائے گا، جو صوبہ اس کو مان لے گا وہ اسی آئین کو چلائے گا، اور ہاں اگر کوئی صوبہ اس پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ فیڈریشن سے علیحدہ بھی اپنا اسٹیٹس بنا سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ دفاع، خارجہ اور مواصلات، یہ جو اہم شعبے ہیں یہ حکومت برطانیہ کے اپنے پاس ہی رہیں گے۔ اب یہ جو باتیں تھیں جس کے نتیجے میں جب یہ پرپوزل سامنے آئیں تو بوتھ دا پارٹیز یعنی کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ان تجاویز کو ریجیکٹ کر دیا۔ مسلمانوں نے کیوں ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ دیز ور اگینسٹ دا پوائنٹس آف لاہور ریزولوشن۔ لاہور ریزولوشن پہ بات ہوئی تھی کہ ان تمام شمال مغربی اور سرحدی صوبوں کو اور جنوب مغربی صوبوں کو ملا کر ایک ریاست بنائی جائے گی۔ یہاں کیا پوائنٹ ہے کہ جو صوبہ اختلاف کرے گا وہ علیحدہ ہوگا، تو فیڈریشن نہ ہوئی، پھر مسلمانوں کو ایک اکٹھا ملک نہ ملا۔ سو قائد اعظم نے ان پروپوزلز کو ریجیکٹ کیا۔ ہاں کانگریس نے بھی کیا۔ کیوں کیا؟ بڑا وجہ تو یہ بتائی جاتی تھی کہ جی کانگریس نے یہ کہا کہ اس میں مطالبہ پاکستان کی جھلک بھی کیوں نظر آئے کہ کسی صوبے کو ہم علیحدہ ہونے کا حق دے سکیں، الگ ہو جائیں تو وہ ایک الگ، تو یہ چیز نہیں آئی، کہیں نہ کہیں جھلک آ رہی ہے کہ یہ علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ کانگریس ڈیفنس منسٹری اپنے پاس چاہتی تھی، جو کہ جنگ کے دوران برطانیہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ انہوں نے نہیں دینی تھی۔ سو سر اسٹیفرڈ کرپس جو تھے وہ ناکام لوٹ گئے۔ جب وہ واپس گئے اور ساتھ ہی کوئٹ انڈیا موومنٹ نے زور پکڑ لیا، اس کے بعد یہ گرفتار ہو گئے ان کے لیڈرز۔ اسی گرفتاری کے دوران گاندھی جی بہت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ تقریباً ان کی قریب المرگ حالت ہو گئی، تو پھر ریکویسٹ کی لوگوں نے بھی، پبلک نے، ظاہر لیڈر تھے۔ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا سر، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا
क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही है और लोगों के अंदर अभी एक तस्वीर, तो जिस तरह मैम ने कहा कि 1940 में नजर आना शुरू होगी कि हमें इस टारगेट को अब अचीव करना है, उस वक्त लोगों का जज्बा कैसा था, लोग किस तरह बाहर निकल रहे थे? एंड आई रिमेंबर कि हमने जो हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है कि स्टूडेंट्स का बहुत एक्टिव रोल था इस सब तहरीक के अंदर। आप किस तरह देखते हैं और वहाँ पर जज्बा क्या था बच्चों का? देखिए, मैम की इजाज़त से इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि 40 का इन्होंने जिक्र किया 1940 का करारदाद लाहौर, वो करारदाद पाकिस्तान क्यों कहलाई, इस नुक्ते से थोड़ा सा आगाज़ करूँगा कि आपको पता पाकिस्तान के बाद में वज़ीर आज़म बने, बंगाल के रहने वाले थे। यस, मौलवी ए के फजल हक तो करारदाद पेश की थी ना, नहीं, वज़ीर आज़म बने हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ठीक है। उन्होंने कहा, क्योंकि एक अखबार था हिंदुस्तान का, हिंदू ट्रिब्यून, उसने कहा कि इसको कौन करारदाद लाहौर कहता है, इसका तो नाम करारदाद पाकिस्तान होना चाहिए। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग की मीटिंग में, क्यों ना हम इनसे मुस्तार ले लें, इसको करारदाद पाकिस्तान कहा जाए। पहली बात तो ये They tried to ridicule करारदाद लाहौर. They might have done that, but it wasn't possible anyway. जैसे मैम ने कहा कि वो बड़ी वाज़े पिक्चर नमूदार होनी शुरू हो गई थी। उसी दौरान क्या हुआ कि जैसे मैम बता रही थी कि गांधी साहब को पकड़ लिया गया, उसी दौरान गांधी साहब और कायद आज़म के दौरान ख़त व किताबत भी हुई। उसमें बड़ा खूबसूरत कायद आज़म ने जवाब दिया गांधी को, वो मैं बताना चाहूँगा, जो कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताया करता हूँ। हालांकि मैं उस्ताद तो हूँ फ़िज़िक्स का, मेरी PhD फ़िज़िक्स में है, लेकिन मेरा शौक़ और मेरा जज्बा तारीख़ पाकिस्तान और तारीख़ आलम में। तो गांधी ने ख़त व किताबत लिखते हुए में बात बढ़ाते हुए कहा कि आपको मैं किस नाम से बुलाऊँ, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद कायद आज़म, या मिस्टर जिन्ना। तो कायद आज़म ने खूबसूरत जुमला कहा शेक्सपियर की ज़बान में कि अ रोज़ कॉल बाय एनी नेम स्मेल्स जस्ट एज स्वीट, यानी फूल को जिस नाम से भी पुकारो वो खुशबू ही देगा। उसमें देखिएगा। और एक और मौका पे कायद आज़म ने कहा अलीगढ़ के बच्चों के बारे में, आपने पूछा ना जज्बा क्या था, क्योंकि जब ये कायद आज़म वापस आए ना 34 में, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, मैम मुझसे बेहतर जानती हैं कि हिस्ट्री में आपको पेंडुलम की तरह माजी में और हॉल में फिर फ्यूचर में जाना पड़ता है। ऐसा ही जैसे हमारा होता नहीं पेंडुलम, जिसको हम साइंस की ज़ुबान में कहते हैं, सेंटर में होती है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम्स पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो क्या हुआ कि कायद आज़म ने कहा कि अलीगढ़ कॉलेज के तलबा, यूनिवर्सिटी बन के बाद में, सॉरी 1920 में यूनिवर्सिटी बन के, अलीगढ़ कॉलेज के तलबा पाकिस्तान का हरावल दस्ता हैं, हरावल दस्ता हैं। और उन्होंने क्या किया, जब वापस आए 34 में लखनऊ के मकाम पर, जब उन्होंने ख़त्म की इकबाल के कहने पे अपनी जिला वतनी, उन 3 चीज़ें वहाँ हुई। तारीख़ का हिस्सा है, बताता चलूँ, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, आप मुझे इजाज़त दें तो। एक चीज़ ये हुई कि कायद आज़म ने पहली दफ़ा मशरक़ी लिबास ज़ेब तन किया, शेरवानी पहनी, और नवाब इस्माइल ख़ान साहब थे, वो टोपी पहना करते थे, उसको रोमी टोपी कहते थे। जब कायद आज़म के सर पे रखी तो उसका नाम जिन्ना कैप पड़ गया। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, वहाँ फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग की रुकनीत को फ़ाल करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक आना मेंबरशिप स्कीम शुरू की जाए। वो शुरू की गई और सबसे बढ़ के बाद कायद आज़म को पहली दफ़ा कायद आज़म कहा गया। और ये नज़्म पढ़ी फ़िरोज़ साहब ने कि मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, जिना मिल्लत है जिस्म जहाँ है मोहम्मद अली जिना, और लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिना। वेल मैम, ब्रीफली 45 से 47 के दरमियान बताइए कि वो क्या सिचुएशन थी, एंड देन पाकिस्तान बनने का ऐलान किया गया। सॉरी, थोड़ा सा उससे पहले अभी सर ने जिक्र किया कि गांधी जना जो उनके खतूत थे, बेसिकली वो एक एरा है जो कि जून 44 से जुलाई 44 तक का 1-1.5 महीने की कॉन्वर्सेशन, उस वो गांधी जना टॉक्स, गांधी जना मुज़ाकरात के नाम से हिस्ट्री में मशहूर है। राजगोपालाचार्य एक हिंदू लीडर थे, उन्होंने एक प्लान तैयार किया, गांधी जी से डिस्कस किया, और वो प्लान लेके कायद आज़म के पास आए और कहा कि जी ये एक प्लान मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। गांधी जी, कायद आज़म ने उनसे पूछा कि
آپ کس حیثیت سے یہ بات مجھ سے کر رہے ہیں, آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ کانگریس نے؟ کہ نہیں, مجھے گاندھی جی نے. گاندھی جی کے سامنے لائیں, پھر ان سے بات کرتے ہیں. بٹ پلان راج گوپالاچاریہ کا ہی پلان جو تھا وہ ڈسکس ہونا تھا. پلان کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ چھوڑ دیں, مطالبہ پاکستان چھوڑ دیں, نہیں تو اور ہمارے مطالبے میں ہے کیا. بہرحال لیکن یہ 2 چیزیں رہنے دیں, ہمیں انگریزوں سے مل کے آزادی حاصل کرتے ہیں, اکھنڈ بھارت اپنی نیشنلسٹ جو ہے حکومت وہ بنے گی, اس کے بعد ہم اپنی ایک آئین ساز اسمبلی بنائیں گے, اس کے مطابق ہم دیکھیں گے, آئین پاس کریں گے, اگر کسی کو آزادی چاہیے ہوئی تو لے لیں گے. اور وہ بھی سب سے مزے کی بات کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ذریعے انتخابات نہیں ہوں گے, وہ جداگانہ نہیں ہے, صرف ایک جوائنٹ. اب اس میں مسلمان کہاں سٹینڈ کرتے؟ آبویسلی مائنورٹی میں تھے, وہ تو تھے ہی مائنورٹی. سو گاندھی جی جب یہ پلان لے کے قائد اعظم کے ساتھ بات چیت پہ آئے تو قائد اعظم نے گاندھی سے بھی یہ سوال کیا کہ چلیں, پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی پلان مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں ذرا اپنی ورکنگ کمیٹی سے ڈسکس کروں, وہ مجھے اجازت دیں گے, مجھے اختیار دیں گے تو میں پھر آپ سے ہی بات کروں. ڈیموکریٹک لیڈر. ہی کیم بیک, انہوں نے اپنی ورکنگ کمیٹی سے بات کی, انہوں نے آپ کہا آپ کو تمام اختیارات, جو فیصلہ کریں گے آپ ہمیں منظور ہوگا. اب قائد اعظم نے یہی سوال گاندھی جی سے کیا کہ جو بات بھی معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے پا جاتا ہے, آپ اس کو کانگریس سے منوائیں گے؟ گاندھی جی کا بڑا پیٹ جملہ تھا, میں تو کانگریس کا 54 والا ممبر بھی نہیں ہوں, تو میں تو نہیں میں نہیں منوا سکتا. تو پھر اس ساری بات چیت کا فائدہ سو قائد اعظم نے وہ تمام باتیں ماننے سے انکار کیا, جس کے نتیجے میں قائد اعظم کو اسٹبن, ہٹ دھرم, ضدی, ایسے القابات سے نواز, یہ ان کا ایک امیج پورٹرے کیا گیا. اس کے بعد بائی دا ٹائم 1943 میں نئے وائس رائے آ چکے تھے, لارڈ ویول ان کا نام تھا. لارڈ ویول اچھے انسان تھے, قائد اعظم کی بہت عزت کرتے تھے, بڑے سینسیبل ڈیسنٹ مین, بٹ پاکستان بنانے کے حق میں بالکل نہیں تھے. وہ کہتے تھے آزاد کر دیتے ہیں انہیں, لیکن یہ اکٹھے رہیں, خود فیصلے کرتے رہیں. بہرحال انہوں نے اس سارے سلوشن کے لیے کہ چلیں کوئی ہم حل نکالیں, 1945 میں ایک کانفرنس جو تھی وہ کال کی, جس کو شملہ کانفرنس کے نام سے ہم جانتے ہیں, اور اس میں لارڈ ویول نے اپنا ایک پلان پریزنٹ کرنا تھا, جس کو ویول پلان بولتے ہیں. پلان تک تو بعد میں بات پہنچی, کیونکہ وہ بیسیکلی گورنر جنرل کی ایک ایگزیکٹو کونسل بنانا چاہتے تھے, جو کہ تقریباً 14 لوگوں پر مشتمل تھی. بات اس سے آگے اس لیے نہیں بڑھی کہ بات یہیں پہ اڑ گئی کہ وہ 14 کون ہوں گے. تو نمبر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 6 ہندو نمائندے ہوں گے, جس میں سے 5 اعلیٰ ذات کے ہندو اور 1 شدہ, جی 5 مسلمان ہوں گے, اور 3 جو ہیں وہ باقی اقلیتیں ہوں گی, سکھ بچ میں اور کوئی عیسائی یا اس طرح. اور گورنر جنرل خود اس کو ہیڈ کریں گے, اور ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا. تو یہ کونسل ہوگی. کانفرنس شروع ہوئی. اچھا, اس میں بھی لارڈ ویول نے گاندھی جی کو انوائٹ کیا ایک ہندو لیڈر کے طور پہ, لیکن وہاں پر بھی انہوں نے کہا نہیں میں تو پریزیڈنٹ نہیں ہوں, پریزیڈنٹ تو ابوالکلام آزاد ہیں, ان کو پریزیڈنٹ کے طور پہ بلائیں, میں ویسے شامل رہوں گا. اوکے, بات چیت شروع ہوئی. اب کہاں اختلاف ہوا کہ انہوں نے کانگریس والوں نے کہہ دیا جی ہم اپنے نام دے دیں گے, باقیوں نے بھی دے دیے. قائد اعظم نے کہا کہ 5 مسلم نامنیز میں خود دوں گا. یہاں انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیں گے, آپ 4 دیں گے. پہلے 3 سے شروع ہوئی, 3 آپ دیں گے, 2 ہم دیں گے. اس پہ بات ختم ہوئی نہیں ہوئی کہ مانا نہیں قائد اعظم نے کہ اچھا جی 4 ہم دیں, 4 آپ دے دیں, 1 نام ہماری طرف سے ہوگا, یا تو ہوں گے وہ یونینسٹ پارٹی کے پریمیئر سکندر حیات ٹیوانہ, یا ہوں گے ابوالکلام آزاد. اس ایک پوائنٹ پہ قائد اعظم نہیں مانے. اب یہاں ایک ایسا واقعہ جو کہ ان لائک قائد اعظم نے ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ تو بہت مشہور ہے نا کہ کبھی جیل نہیں گئے, وہ تو کبھی گئے ہی نہیں. قائد اعظم نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا, کبھی کسی کے بارے میں ایڈورس ریمارکس نہیں دیے, کبھی کچھ نہیں. وہاں پہ اتنا یہ ایسا اس پوائنٹ کے اوپر قائد اعظم کو زج کیا گیا کہ بار بار کہ ابوالکلام آزاد. جب قائد اعظم کو ان سے کہا کہ آپ ملیں, قائد اعظم ان سے نہیں ملے. قائد اعظم نے نہ ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں ان سے نہیں ملوں گا. ہی از اے شو بوائے آف کانگریس. یہ مسلمانوں کو کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں. یہ وہ واحد, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, شاید یہ واحد ایک ریمارک ہے جو قائد اعظم نے ابوالکلام آزاد کے بارے میں دیا, جو کہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا.
بہرحال سے نہیں فیصلہ ہوا, قائد اعظم پہ وہ الزامات ثابت ہو گئے, ہٹ دھرم ضدی نہیں مانتے نہیں. اب بات ساری یہ ہے کہ کیوں, کیا قائد اعظم ضدی تھے, واقعی اتنے ہٹ دھرم تھے کہ انہوں نے کہا میں نہیں مانوں گا, جو مرضی کر لو؟ نو, اٹ وازنٹ لائک دیٹ. آپ اس کی صرف دور اندیشی چیک کریں, کیوں نہیں مانے؟ اگر قائد اعظم اس وقت تھے تو وہ بھی مسلمان, خضر حیات بھی اور ابوالکلام بھی, 4 مسلم لیگی, 5واں بندہ یا یونینسٹ ہوتا یا کانگریسی ہوتا. وین وی گو فار الیکشنز تو ایک کامن مین کے لیے کیا میسج تھا کہ قائد اعظم نے تو خود ایک یونینسٹ کو نامنیٹ کیا ہوا ہے, خود ایک کانگریس کو کیا ہوا ہے, تو ووٹ کا کیا ہے, کانگریسی مسلمان کو دے دو چاہے یونینسٹ کو دے دو. تو پھر مسلم لیگ کا وہ مقصد کہ یار ایک واحد نمائندہ جماعت ہے جس کا مطالبہ ہی مطالبہ پاکستان ہے, کہاں رہ جاتا. سو دس واز دا ریزن. ویل یہ ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ ہوا اور تاریخ میں یہ سب کچھ ہے. 1947 14 اگست رات 12 بجے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اور آپ سب کو پاکستان مبارک ہو. کیسا مومنٹ تھا؟ دیکھیے, And I have goosebumps. Yes, it has to be there. We all are Pakistanis and proud Pakistanis. دیکھیے تھوڑا سا ایک حوالہ دینا چاہوں گا یہاں کہ کب یہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا, جس کو دیوانے کی بڑھ کہتے تھے. پاکستان کا خواب جو ہے 45-46 کے الیکشنز. Yes. اس سے پہلے میں نے جیسے حوالہ دیا جو 37 کے الیکشنز تھے, نئی مسلم لیگ ایک آنا اسکیم سے شروع ہوئی تھی, ابھی عوامی جماعت نہیں بنی تھی. ایک اور حوالہ دیتا چلو, علامہ اقبال قائد اعظم کے نہایت متی تھے لیکن سب سے بڑے ان کے نقاد بھی تھے. آپ سن کے حیران ہوں گے, یہ ان کے لوگوں نے کہا کہ ایک جگہ پہ تو آپ کہتے ہیں کہ مسٹر جناح آپ کی جماعت کبھی عوامی جماعت نہیں بن سکتی جب تک ان میں سے یہ لوگ وڈیرے انڈسٹریلسٹ آپ نکالیں گے نہیں, تو کیا وجہ آپ ان کو اتنے گرویدہ کیوں ہیں؟ اینڈ ہی میڈ اے اسٹیٹمنٹ, I'll put it before you verbatim, and that was, I like him because he is absolutely incorruptible and highly unpurchasable. Incorruptible and unpurchasable. انہی 2 لائنوں میں آپ کو قائد اعظم کی زندگی کے پورے اثار و رموز نظر آ جائیں گے. وہی جماعت جو کہ کلیئر جماعت تھی, 2-3 صوبوں سے زیادہ بڑی نہیں, 7 صوبوں میں کانگریس کی حکومت تھی, اسی جماعت نے جو 30 نشستیں تھیں, 30 سیٹس تھیں فیڈرل لیول پہ, 30 کی 30 جیتی تو مسلمانوں کے لیے تھیں, اور ثابت کیا کہ جو قائد اعظم نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان از دا ول آف گاڈ دیٹ مسٹ بی فلفلڈ. تو آپ نے بھی کہا نا, تھوڑا سا اور آگے جاؤں گا, تو یہ کہنے والے کون تھے؟ ان کا نام تھا مصطفیٰ علی حمدانی, جنہوں نے یہ لفظ کہے تھے. پہلے کہا آل انڈیا ریڈیو لاہور آل انڈیا, پھر ریڈیو پاکستان لاہور, مصطفیٰ علی حمدانی, یہ وسن پورے میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, انہی کی بہو ہیں جو ستارہ جو ہیں مہاپارا صفدر, ان کے بیٹے تھے, ہمارے زمانے میں گورنمنٹ کالج میں ڈبیٹر ہوتے تھے, ان کی وہ بیوی ہیں. تو یہ وہ تھے مصطفیٰ علی حمدانی. آپ خود اندازہ لگا لیجیے, دوہری اللہ تعالیٰ نے نصیب کی, ایک تو پاکستان کا بننا, دوسرا رمضان کا اختتامی مرحلے میں داخل ہونا, اور 27 کی شب کا نصیب ہونا. سو وہی جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی, اس پہ اپنی تصدیق کی, مہر ثبت کر دی. سو یاد رکھیے گا, جیسے قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ ول آف گاڈ, میں یہی کہتا ہوں قائد اعظم سے معذرت کے ساتھ, اور میم سے بھی, ان کا سبجیکٹ ہے, میں تو ایسے تھوڑا بہت جانتا ہوں, کہ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا نا ول آف گاڈ دیٹ مسٹ بی ڈن, ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایگزسٹنس آف پاکستان از دا ول آف گاڈ دیٹ مسٹ کنٹینیو. پاکستان کی بنیاد کیا؟ لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کو تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, سو پاکستان کو بھی ہمیشہ رہنا ہے, چاہے اس کے خلاف جتنی بھی سازشیں کر لی جائیں. بقول اقبال, خودی کا سر نہاں لا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. میں آپ دونوں کو تھوڑا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں, آپ کے بچپن میں 14 اگست کا دن ہے, 14 اگست, آپ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, میرا جو ننہال ہے لاہور کا دل ہے, پونچھی دروازہ,
تو میرا وہاں سے تعلق ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ظاہر ہے اتنا خوبصورت ماحول ہوتا تھا, عید کا سماں لگتا تھا. ہم لوگ کیا کرتے تھے, ظاہر ہے کرائے کی سائیکلیں ملا کرتی تھیں, وہ ہم کرائے پہ لے کے سائیکل اور اس کے آگے جھنڈا چھوٹا سا لگا کے, یہ تو زمانہ نہیں تھا جو آج کل نکلا ہوا فلیکس کا اور یہ ہوگا, وہ زمانہ نہیں تھا. جھنڈا وہاں لگا کے اور بازار میں سے گزرتے تھے, اور جو اس پہ ایک گھنٹی لگی ہوتی تھی سائیکل کے اوپر, اس کو مستقل بجاتے جاتے تھے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے جاتے تھے. دیکھو آج ہی کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت خدا داد سے نوازا. تو یہ طریقہ کار تھا. جو پھر ہمارے باغ میں سامنے کرکٹ کا میچ ہوا کرتا تھا, چاروں طرف وہاں پاکستان کی چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگی ہوتی تھیں. تو یہ میری جو بچپن کی یادیں ہیں جو ابھی تک جمع ہیں. میڈم گھر کا کیا ماحول ہوا کرتا تھا؟ آپ ایک لڑکی چھوٹی بچی ہوں رہی ہے اور وہ گھر پہ تھی, اور 14 اگست میرا بھائی نہیں ہے کوئی, لیکن 14 اگست سے پہلے ابو سے یہ فرمائش ہوتی تھی کہ جتنا سب سے بڑا جھنڈا جو نظر آئے گا نا وہ لے کے آنا. سو وہ بہت بچپن میں جب پہلی دفعہ, اور اس کے بعد ہر دفعہ اس کو سنبھال کے رکھتی تھی, تاکہ وہ اتنا بڑا جھنڈا تھا کہ میں اس کو کبھی, ویسے بھی جھنڈا ہم نے سنبھال کے ہی رکھنا ہوتا. وہ مجھے یاد ہے کہ جو میری میموری میں پہلی میں نے جو منائی وہ یہ تھی کہ گھر میں خیال یہ تھا کہ جو سب سے اونچا مقام ہوگا نا اس پہ جا کے لہرانا. تو ہمارے بچپن میں یہ تو نہیں تھی, اب تو کیبلز اور اینٹنا لگا ہوتا تھا. اب وہ اینٹنا اگر آپ کے پیرنٹس کو بھی جا کے پوچھیے گا تو وہ اس کی ڈائریکشنز ہوتی تھی. ایک بندہ اوپر کھڑا ہو کے کہتا تھا ذرا دائیں گھماؤ, ذرا بائیں لگاؤ, تو وہ گھر کی سب سے اونچی جگہ ہوتی. اور وہ مجھے یاد ہے کہ ایک یوں دیوار چبوترا سا تھا, اور میرے ابو مجھے اس دیوار کے اوپر کھڑا کرتے تھے, یوں نیچے سے ٹانگیں پکڑتے تھے, اور میں اوپر چڑھ کے اس اینٹنا کے اوپر. گو کہ میری امی ضرور شور مچاتی تھیں کہ اس سے کیسے لڑکوں والے کام آپ کرا رہے ہیں, لیکن وہ چونکہ جذبہ میرا بھی تھا اور میرے ابو اس کو ہمیشہ انکریج کرتے تھے, اور میں اس کے اوپر چڑھ کے وہ جھنڈا لگاتی بھی تھی اور پھر اگلے دن واپس احتیاط سے اتار کے سنبھالتی بھی تھی. سو وہ ایک تو گھر میں تو یہ ہمیشہ میں نے یہ لگانا, اور پھر باقی جھنڈیاں اور موم بتیاں پورے ساری دیوار کے کناروں پہ. اس کے علاوہ ہمارے اسکولس میں بھی, میں فیڈرل گورنمنٹ سے FG ماڈل ہمارے لاہور سیور روڈ پہ اسکول ہے, باقی تو مجھے نہیں یاد اسکول بند ہوتے تھے کیا, لیکن FG ماڈل کبھی 14 اگست کو بند نہیں ہوا, وہ ہمیشہ اسکول میں منایا کرتے تھے. اور اس میں ہم لوگوں نے گروپس ہم بناتے تھے, اور پھر ہم پورشنز ڈیوائڈ کرتے تھے کہ اس پورشن کو یہ گروپ ڈیکوریٹ کرے گا, اس کلاس کو یہ لوگ کریں گے. اس کے لیے ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ جا کے صدر بازار, مجھے آج بھی یاد ہے, وہاں سے ہم یہ سارا سامان لے کے آتے تھے, پھر اس کو پہلے ڈیکوریٹ کرتے تھے, پھر 8 بجے سائرن بجتا تھا, خاموشی ہوتی تھی, ترانہ پڑھا جاتا تھا. تو یہ وہ میموریز ہیں جن کے ساتھ ہم نے چلا, اور ابھی بھی وہی اسی چیز کو کیری کیا ہے. میرے بچے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح کی ٹی شرٹس اور بیجز اور بینڈز, سارا ماحول ویسا ہونا جی, چاہیے, تاکہ کیونکہ یہ بیسیکلی ایسا نہیں ہے, یہ ایک ریوائول ہے. ہم اسے چھوڑ دیں گے تو پھر بچے بھول جائیں گے. ہمیں یہ ہر سال ان کی یاد دہانی کے لیے ان چیزوں کو ریوائیو کرنا چاہیے. ہم زندہ رکھیں گے تو یہ میسیج آگے ڈیلیور ہوتا جائے گا, ورنہ وہیں کا وہیں ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, خواتین نے تو سکول سجا لیے, لیکن مرد حضرات میں یہ شوق ہوتا ہے کہ گھر کے باہر اور گلیوں میں چھوٹے جھنڈے, جنہیں اگر میں لاہوری زبان میں کہوں تو چھنڈیاں, وہ لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو ایسا کوئی واقعہ بھی یاد پڑتا ہے؟ بے شمار جی. ابھی بھی میرے گھر میں چونکہ میرا فوج سے بھی تعلق ہے, میں ریٹائرڈ فوجی بھی ہوں. اب جانتے ہیں, میم نے تو بتایا نا, انہوں نے سجا لیا, ہم دل کو سجاتے ہیں. ہم فوجی لوگ دل سے پاکستان کو سجاتے ہیں, اور ظاہر ہے دل بڑی مقدس و پاکیزہ چیز ہوتی ہے جو دکھایا نہیں جا سکتا, صرف محسوس کرایا جا سکتا ہے. ابھی بھی آپ میرے گھر میں جا کے دیکھیے, عسکری 10 میں میرا مسکن ہے, وہاں میں رہتا ہوں. میرے گھر پہ جو 1 اگست سے جھنڈے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ جو ہم نے اپنے سینے پہ سجا رکھا ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہی میرا جذبہ ہے. ہم لوگ اسی طرح ابھی بھی کرتے ہیں, چونکہ تعلق فیملی بھی فوج کی ہے, میں خود بھی فوجی ریٹائرڈ ہوں, اس لیے ہمیں بہت زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا. ہمارے خمیر میں پاکستان گوندا ہوا ہے. اور آئی کنسیڈر کہ ہر پاکستانی فوجی ہے, جب بات ہماری دھرتی, ہماری مٹی کی آئے, ایسے ہی ہم سب کا خون حاضر ہے. ساری فوج. یہ فیصلہ ہے وطن کو سجا کے دم لیں گے, نئے دیے نئی شمیں جلا کے دم لیں گے. کیوں نہیں ہے, آپ سب لوگ ہی پاکستان کے فوجی ہو.
میرا یہ آپ دونوں سے سوال ہے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں قائد اعظم کی ایک تقریر جو 14 اگست 1948 کی تھی اس کا ذکر کیا. اینڈ ہی سیڈ کہ آپ کے پاس تمام وسائل موجود ہیں, اب یہ آپ پر ہے کہ آپ جلد از جلد اور اس کی عمدہ تعمیر کیجیے, بڑھیے, آگے بڑھیے. ڈو یو کنسیڈر دیٹ کہ ہم ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھے, اور جس طرح قائد کا ویژن تھا کیا ہم اس پر عمل کر پائے؟ دیکھیں, اگر ہم یہ کہیں کہ ہم عمل نہیں کر پائے تو یہ سراسر بددیانتی ہوگی. اگر میں یہ کہوں کہ اچھا برا ماحول اور اچھا برا وقت ہر قوم پہ آتا ہے, ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم رکے رہے یا ہم کہیں آگے. آج آپ یہاں موجود ہو, یہ آپ کا پورا سسٹم موجود ہے, آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم موجود ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہو. میں نہیں کہتی کہ ہماری نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے, یہ ہمارا حال ہے. ہم ایز این انڈیویجول اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ میری اپنی ذات کی کیا ذمہ داریاں ہیں, میری کیا ڈیوٹیز ہیں, اور میں اس کو پورا کر رہی ہوں, تو میں اپنے ملک کے ساتھ مکمل طور پہ لائل ہوں. اور اسی طرح ہم سب, اگر ہم جس شعبے میں بھی ہوں, اگر ہم وہاں اپنا کام ایمانداری کے ساتھ پورا کر رہے ہیں تو ہم اپنے ملک کے لیے کسی نہ کسی جگہ کچھ کر ہی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. باقی جو نہیں کر رہے وہ بھی وقت کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں, انہیں سمجھا دیا جاتا ہے. اتنے ادارے, تعلیمی ادارے اور بے شمار ادارے لوگوں کی تربیت کے لیے ہی ہیں, ان کو اچھی راہیں دکھانے کے لیے ہی ہیں. تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب جی بالکل, میم نے کہا جیسے میں 3 حوالے دوں گا جدید, کیونکہ آپ لوگ ہمارا کل ہیں, یو آر آور فیوچر. کتنی اچھی بات ہے. میم مجھے آج کنسیڈر کرتی ہیں, آپ کل کنسیڈر میں کرتی آپ کو کل کہہ دوں, آپ میرا کل ہیں, اس لیے کہ 3 حوالہ جات میں یہاں دوں گا. اب غور کیجئے گا, سمینا ملک ناردرن ایریاز کی خاتون, ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر لیتی ہیں. بالکل صحیح. جس کو 1950s میں کیا تھا ایک برطانوی نے, نیوزی لینڈر نے, سوری. سیکنڈ آپ دیکھ لیجئے, ہماری ایک بچی ہے بلوچستان کے چھوٹے سے صوبے کے رہنے والی, ستارہ شریف. وہ آئی کیو میں 162 سکور کرتی ہے, جبکہ آئنسٹائن کا 160 سکور ہوتا ہے. دوسرا مثال. تیسری مثال دیکھ لیجئے, ہمارا وہ میاں چنو کے چھوٹے سے قصبے کا لڑکا 24 سالہ جو ہے ارشد ندیم. 6 دنیا کے لوگ فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں جیولن تھرو میں, اس میں 5واں آتا ہے. تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. صرف نیت, ول ٹو فائٹ, ول ٹو ایمرج, ڈٹرمنیشن ٹو گو اہیڈ, یہ ہونا چاہیے, جو کہ میں اپنے بچوں کو بتاتے رہتا ہوں. میری کلاس میں بچہ, شاید ہی مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ میرے ہوتے ہوئے کلاس چھوڑ کے چلا جائے, کیونکہ ٹیچر کو ہونے یہی چاہیے مشعل راہ بن کے ان کو راستے میں اقبال کے نظم کی طرح, جگنو کی طرح روشنی کرتے کرتے بچوں کو زیادہ مستقبل پہ چلاتا جانا چاہیے. تو کوئی ایسی بات نہیں. ویل ڈاکٹر صاحب, 14 اگست اور بہت سے لوگوں نے تحریک آزادی میں اپنی جانیں قربان کی, اینڈ دین ہم نے اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک کے دفاع کے لیے اپنا خون دیا ہے. اور آپ کا چونکہ تعلق بھی فوج سے تھا, تو کچھ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ ملک پاکستان کے حوالے سے, دفاع کے حوالے سے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس 14 اگست کو جن فیملیز نے اپنے بچے, جن ماؤں نے اپنے بیٹے بہنوں نے بھائی اپنے قربان کیے ہوں, ان کے جذبات کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے گا, یہی افسوس کا مقام ہے کہ ہندوستان میں جتنی مرضی ڈیوائڈ ہو, وہ لوگ کشمیر پہ ایک ہیں, نیوکلیر پروگرام پہ ایک ہیں, اور ہمیں دہشت گرد قرار دینے میں ایک ہے. اتنا بڑا انہوں نے کرفیو نافذ کر دیا, ہم اس پہ ایک نہیں ہیں. تو یہ بچے شہید ہو رہے ہیں ہمارے. آپ کبھی میرے وہاں آ کے دیکھیے گا, جس جگہ میں رہتا ہوں عسکری 10 میں قبرستان ہے. 6-7 سال پہلے تک چند قبریں تھیں, انگلیوں پہ گنی جا سکتی تھیں. اب وہ اتنا بھرپور ہو چکا ہے کہ ہم جو اپنے جوان بچے دے رہے ہیں. لیکن جب یہ لوگ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے, وہی فوج ہے نا جس کو ملنے کے لیے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا شخص آتا ہے کہ خدا را طالبان کو
निगोशिएटिंग टेबल पे लेके आइए। अगर दुनिया की सुपर पावर पाकिस्तान की तरफ देखती है, हमारी मर्ज़ी के बगैर तालिबान उस पर नहीं आते, तो हमें चाहिए 2 बातों पे आजकल हमें चाहिए फोकस करें। एक तो ये जो 2019 का जो इक़दाम है 5 अगस्त 2019 का, उसको हाईलाइट करें, और जिस तरीके से इंडिया हमें फेटफ में रखने के लिए दरपे है और हमारे पे धड़ाधड़ इल्ज़ामात लगा रहा है, उसकी हम खबर करें। और सबसे बढ़ के हमारे अंदर जो 5th कॉलमिस्ट हैं, आप बच्चे हैं, मैम जानती हैं, जो कि हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं, उनको हमें काउंटर करना है, दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनको हमें काउंटर कर रहे हैं। तो यही मेरा पैगाम है आज के बच्चों की तरफ कि खुदारा ये जो नज़र आते हैं ना आपको, मेरा जिस्म डैश डैश डैश, और तीसरा ये कि मैं जी रहता मैं यहाँ हूँ, मेरे बच्चे ऑक्सफोर्ड में हार्वर्ड में पढ़ेंगे। हम रहते भी यहीं हैं, हमारे बच्चे भी यहीं रहते हैं, और हमने जाने भी यहीं इस वतन अजीज़ पे कुर्बान करनी है, इस अहद के साथ कि खुदारा इस मज़मूम प्रोपेगेंडे की जद में मत आइए, बल्कि अपने परचम, जैसे मैम ने कहा, देखिए जैसे ओलंपिक्स अभी ख़त्म हुए 8 अगस्त को, तो जो मुल्क सोने का तमगा हासिल करता है उसका झंडा सबसे ऊपर जाता है। मैम की बात को बढ़ाते हुए, तो झंडा भी जो परचम है ना, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये सब हलाली परचम, ये सबसे ऊपर लगाना चाहिए, इसकी तौक़ी और अज़मत को बरकरार रखना चाहिए। मैडम, डॉक्टर साहब ने तो कश्मीर की बात कर दी, और मैं भी आपसे भी कश्मीर पे पैगाम लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारी शारक है कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, वो लोग आज़ादी के सूरज के चढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, कब वो सूरज तुलू होगा? देखिए, कब, मैं सर की बात को ही सेकंड करूँगी कि हम खुद अपने ही अंदर जब तक यूँ बटे रहेंगे, हमारा अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू एक नहीं है। हम में से एक उसको अपने इलेक्शन के मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, और दूसरे को उसके इलेक्शन मुहिम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। जब हम इन मज़लूमों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब तक हमारे लिए तो ये टूल्स हैं, फिर हम उन्हें आज़ाद नहीं कर सकते। जब हम इन्हें टूल्स की बजाय अपना हिस्सा, अपनी ज़ात का हिस्सा समझेंगे, तब हम इनके लिए उतने ही जज्बे से कोशिश करेंगे। हम में अभी भी हैं, मैं ये नहीं कहती कि हम में सारे ही ऐसे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो अंदर ही अंदर इन चीज़ों को खोखला कर रहे हैं, जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। जाने से पहले एक पॉजिटिव मैसेज 14 अगस्त पे आपके व्यूअर्स के लिए। बहुत सारी बातें हो गई, और पैगाम सिर्फ मुख्तसर सा पैगाम भी क्या, बस दुआ है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। आमीन। डॉक्टर साहब जी, मैं भी मैमिक से लेते हुए काम अपना है मुहिबाने वतन, करते रहो जिस तरह मुमकिन हो तामीरे चमन, करते रहो आंधियों का क्या भरोसा, क्या भगोलों का यकीन, रोज़ ऊंची अपनी दीवारें चमन, करते रहो पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैम ने जहाँ छोड़ा वहीं से फिर इससे आगे लेकर चलते हुए, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो, और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो एक फ़र्द जो तहज़ीब व फ़न का औजे कमाल, कोई तूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी महाल ना हो। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया, और हमारे तमाम देखने वालों को एक बार फिर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।